إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اس سورت کا نام سورۃ البلد ہے. بلد کے معنی آتے ہیں شہر کے. چونکہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں شہر کی قسم کھائی ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ البلد رکھا گیا. اور شہر سے مکۃ المکرمہ کا شہر مراد ہے. اس سورت کا شان نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو الاسد نامی ایک شخص تھا جو بڑا طاقتور، بڑا پہلوان تھا. اس کے حالات میں لکھا ہے کہ ایسا طاقتور، ایسا پہلوان تھا کہ بڑے جانور کا چمڑا اپنے پیر کے نیچے دبا دیتا اور لوگوں سے کہتا اسے کھینچو، تو لوگ مل کر اسے کھینچتے، وہ چمڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن اس کے پیر کے نیچے سے نہیں نکلتا تھا. ایسا طاقتور اور ایسا پہلوان تھا. جب اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا، توحید کی دعوت دی، جنت اور جہنم کے تذکرے اس کے سامنے کیے، تو غرور میں، تکبر میں، اکڑ میں کہنے لگا آپ مجھے ایسی قید خانے سے جڑاتے ہو، اس جہنم سے جڑاتے ہو جس کے پہرے دار ہے، چوکیدار ہے، وہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور آپ مجھے ایک چھوٹے سے باغ سے دل بہلاتے ہو، یعنی جنت سے میرا دل بہلاتے ہو. میں نے اپنی شادی میں اس سے کہیں زیادہ روپیہ خرچ کر چکا ہوں. تو گویا اس نے اپنے مال پر، اپنی طاقت پر غرور کیا، تکبر کیا، قیامت کا انکار کیا، جنت کی نعمتوں کو جھٹلایا، جہنم کی نعمتوں کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے شان نزول میں اس سورت کو نازل فرمایا جس میں انسان کو اس کی حیثیت کو یاد دلایا جا رہا ہے. اے انسان تو اپنی طاقت کو دیکھ، تیرا پورا جسم تیرا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ کسی اور کا کمال ہے. اس اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اسی اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اسی اللہ نے تمہارے بدن کے اعضاء تمہیں عطا فرمائے ہیں. تم اپنی طاقتوں پر اتراؤ نہیں. یہ جسم کب یہ طاقت کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. چلتا چلتا کھیلتا انسان قبر میں لیٹ جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور سامنے والا بھی اس کا احساس نہیں کر پاتا. کل رات تو ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے، کل رات میں تو ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا تھا، ہم نے ہنسی مذاق کری تھی، باتیں کی تھی. آج وہ مجھ سے دور کیسے ہو گیا؟ اور وہ بھی اتنی دور چلا گیا جس کو آواز دے تو سنا نہیں جا سکتا، اس کو پکارا جائے، پکار کے بلایا جائے، وہ وہاں سے واپس آ نہیں سکتا. ہنستا کھیلتا انسان موت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ اس صورت میں قیامت کی طرف ہماری نظروں کو لے کر جا رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ شہر کی قسم کھا رہے ہیں. شہر سے مراد مکۃ المکرمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی مکۃ المکرمہ کو بڑا عظمت والا، بڑا احترام والا، بڑی شان والا بنایا ہے. پھر اللہ اس کی قسمیں کھا رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. اقسمو کے معنی قسم کھانے کے آتے ہیں، لیکن اقسمو سے پہلے ایک اور حرف لے کر آئے لا. اس کے معنی یہ آتے ہیں
جب سامنے والا کسی بات کا انکار کرنے والا ہو تو اس کی بات کی تردید کے لیے عربی زبان میں جب قسم کھاتے ہیں تو اس سے پہلے لا کو لے کر آتے ہیں کہ لا تم جس چیز کا انکار کر رہے ہو، قیامت کے منکر ہو، جنت کے منکر ہو، جہنم کے منکر ہو، تو لا اس کی تردید کر رہا ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، مفسرین اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ آپ اسی شہر میں رہنے والے ہیں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے مکہ المکرمہ تو عظمت والا پہلے ہی سے تھا کہ وہاں پر آدم علیہ السلام آئے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، دنیا میں سب سے پہلے گھر کی وہی تعمیر ہوئی، بیت اللہ کے بیت اللہ کے طواف کیا آدم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر بیت اللہ کی تجدید فرمائی، پھر اس کے طواف کیے۔ اس کے بعد لاکھوں لوگ دور دراز سے بیت اللہ کے پاس آتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے۔ اس کی عظمتیں لوگوں کے دلوں میں تھی، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی شان تو پہلے ہی سے ہی تھی، لیکن آپ کا وہاں پر رہنے سے اس کا شان اور بھی بڑھ گئی، مکہ المکرمہ کا مقام اور بھی بڑھ گیا کہ یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو وہ نبی ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا اے محمد، اگر میں آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو میں کل کائنات کو وجود نہ دیتا۔ معراج کے موقع پر تمام انبیاء علیہ السلام کو پیچھے کھڑا کر دیا، ہمارے نبی کو آگے کر دیا اور نبیوں کے امام بنا دیا۔ ایسا اعلیٰ مقام ہمارے نبی کو عطا فرمایا، اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کو کھولا جائے، جگہ جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو تذکرہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو صرف میری بات کو مانو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، میری بات بھی ماننا ہے، میرے نبی کی بات کو بھی ماننا ہے۔ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی سے محبت کرو۔ جگہ جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو شامل فرما دیا۔ تو آپ کا، ہمارے نبی کا مکہ المکرمہ میں رہنے سے مکہ المکرمہ کا مقام اور بھی بڑھ گیا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ اور ایک ترجمہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو آپ کے لیے حلال کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شہر کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس شہر میں ہر چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ اس کو حرم شریف کہا جاتا ہے۔ وہاں کسی جانور کو بھی نہیں مارا جاتا، کسی جانور کا شکار کرنا، کسی پرندے کا شکار کرنا، کسی جانور کو مارنا بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ تو یہ تو اللہ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، احترام والا بنایا، لیکن یہ مکہ والے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں دل ایسے سخت ہو چکے ہیں۔ جس حرم میں جانوروں کو منع کیا گیا مارنے سے، اسی حرم میں وہ آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو مشقتیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو مصیبتیں پہنچا رہے ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ اور ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال قرار دیا گیا، اس سے فتح مکہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کسی کا قتل جائز تو نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر اے نبی ہم آپ کے لیے اس کو حلال قرار دیں گے، قتل کرنا، کفاروں کو قتل کرنا، کیونکہ مکہ المکرمہ کفاروں کے قبضے میں تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے حرم کو حلال قرار دے دیا کہ اس وقت مکہ میں کفار کے ساتھ قتال کر سکتے ہو۔ تو اسی کی طرف اشارہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ آگے فرما رہے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے والد کی، قسم ہے اولاد کی۔ اللہ نے تین قسمیں کھائی کہ لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اور آگے فرمایا والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور ولد
اولاد سے مراد لڑکے سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہیں۔ گویا پوری نوع انسانی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ آدم علیہ السلام کی قسم اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی قسم، اور آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ یقیناً انسان کو بڑی تکلیف میں پیدا ہوا، انسان بڑی مشقت میں ہم نے پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں میں، بڑی مشقتوں میں، بڑی مصیبتوں میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی تکلیفوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ اس کی زندگی کو دیکھا جائے، جب اس کا جسم پورا مکمل بن گیا، جسم میں روح بھی ڈال دی، جسم میں جان بھی ڈال دی، تو ماں کے پیٹ میں چھوٹی سی دنیا میں وہ قید ہے۔ ماں کے رحم میں مادر کی تک سختی، وہاں کی مشقتیں، وہاں کی تکلیفیں، جب ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے تو اس وقت کی تکلیفیں، اس وقت کی مصیبتیں، دودھ پینے کی تکلیفیں، دودھ چھڑانے کی مشقتیں، اس کے منہ میں دانت پھوڑنے کی مشقتیں، جب جوانی کے عالم میں پہنچا تو روزی کمانا ہے، رزق کو کمانا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، ان کی تکلیفیں، ان کی مشقتیں۔ وہ بڑا ہوا تو کبھی اپنوں کی طرف سے بیگانہ کا اظہار ہوا، کبھی پرائے کی طرف سے دشمنی کا اعلان ہوا، کبھی اپنے پرائے بنے تو کبھی پرائے جان کے دشمن بنے، اور شعور ہوا تو شادی کا مشغلہ، شادی کے بعد بیوی والا بیوی اور میاں بیوی کے آپس کی تکلیفیں، مشقتیں، ان کے حقوق ہے، ان کے پاس اولادیں ہوئی تو اولادوں کی مشقتیں، میں اپنی اولاد کو کیسے پالوں، ان کی تربیتیں کیسے کروں، میں کس طرح سے ایسے اعمال کرنے والے بنوں، میں کس طرح سے ایسی دنیا کمانے والا بنوں کہ میری اولادوں کا فیچر بن جائے۔ اولادوں کی فکر میں رات دن محنتیں کر رہا ہے، رات دن مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ جب وہی اولاد جوانی کے عالم میں پہنچتی ہے، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ اولاد اپنی بیویوں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ کو تنے تنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں اولادوں کی نافرمانی کی تکلیفیں، موت کے وقت موت کی تکلیفیں، جب قبر میں جا رہے ہیں تو قبر کا عذاب، قبر کی مشقتیں۔ اگر دنیا میں رہ کر رب چاہی زندگی گزاری تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے کوئی گھڑا ہے۔ اگر پوری دنیا تو تکلیف کے ساتھ گزری، مشقتوں کے ساتھ گزری، اور اسی طریقے سے پریشانی میں، فکر میں اور غموں کے ساتھ گزری، لیکن اس تکلیف میں رہ کر ہم نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام نہیں کیا، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہیں دی، اپنے گھر کی مستورات کو باپردہ نہیں بنایا۔ یہ دنیا کی زندگیاں تو عیش میں اپنی مرضیات کے مطابق گزر جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قیامت میں ایسا دن ہوگا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، وہاں کوئی بھی اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ وہ دن تو ایسا دن ہے جہاں مردوں کو بھی لایا جائے گا، عورتوں کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جوان بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا زندگی دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ اب اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں دنیا میں اتنی محنت کر لوں، میں دنیا کے پیچھے تھوڑا ایسا بھاگ لوں کہ مجھے راحت مل جائے، وہ تکلیف نہ ملے، پریشانی نہ آئے، وہ انسان کی ذہنی اعتبار سے کمزوری ہے، اس کا خیال غلط ہے۔ دنیا میں تکلیفیں ہیں تو کیوں نہ ایسی محنت کی جائے جہاں ہمیشہ اس محنت پر راحت ملنے والی ہو، کیوں نہ ایسے کاموں کے پیچھے تھکا جائے جس کے تھکنے کے پیچھے اللہ جنت کا فیصلہ سنا دے، کیوں نہ ایسے کاموں کے لیے محنتیں کی جائیں جس کاموں کے نتیجے میں اللہ قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، کیوں نہ ہم ایسے اعمال کے پیچھے اپنے آپ کو تھکائیں جس کے لیے ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور ہمیشہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ آج عبادتوں کا شوق، عبادتوں کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے،
ہمارے نبی کی زندگیوں کو دیکھا جائے، ہمارے نبی کی زندگی کس طرح سے گزری. پورا دن امت کی فکر میں، پورا دن امت کی فکر میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. پورا دن دعوت و تبلیغ میں گزر رہا ہے، بندوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. جب رات کا وقت ہوا تو ہونا یہ ہے، آپ تو نبی ہیں، جنت تو آپ کے لیے سجائی گئی، لیکن آپ عبادت میں اپنے آپ کو کیسا تھکا رہے. جب رات ہوتی ہے تہجد میں کھڑے ہوتے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، 2.5 پارے کی سورہ بقرہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورہ نساء، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ 6.25 پارے تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے. علماء کرام فرماتے کبھی کبھی آپ یہ چاروں صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھتے تھے. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے جتنی دیر آپ کو قیام میں لگتی، جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا، اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع بھی ہوتا، آپ کے سجدے بھی ہوتے. 2.5 پارے پڑھنے میں جتنا قیام میں دیر لگی، اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع بھی ہوتا، آپ کا سجدہ بھی ہوتا. آپ رکوع میں کیا پڑھتے تھے؟ اب سجدے میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے تھے، رکوع میں صرف سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اپنے رب سے لو لگاتے تھے، اپنے رب سے مانگتے رہتے تھے، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے دعا پہ دعا کرتے چلے جاتے تھے، اور گھنٹوں گھنٹوں رکوع میں اپنے رب سے مانگنے میں گزار دیتے تھے. اور اتنی لمبی نماز پڑھ رہے کہ پیر ورم سوج جایا کرتے تھے. یہ وجہ کیا ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے تھے، آپ کے لیے تو جنتوں کو سجایا گیا، لیکن ہمارے نبی عبادت میں اتنی مشقت کر گئے. اور آج ہماری زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی نمازوں سے کتنی دور ہو گئی، ہماری زندگیاں قرآن سے کتنی دور ہو گئی. 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری زندگی میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہمیں وقت نہیں ہے، اس کے سامنے پیشانی کو ٹیکنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پھر ہم یہ چاہیں ہمارے گھر میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، میری بیوی میری مطیع رہے، میری اولاد میرے فرما بردار رہے، ہمارے گھر میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آفت نہ آئے، کوئی بیماریاں نہ آئے، میرا کاروبار اچھی طرح سے چلتا رہے، میرے رزق میں برکت ہوتی چلی جائے، میں مٹی پر ہاتھ رکھ دوں سونا بن جائے. اپنی زندگیوں کو ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے. یہ تو شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ زندگی بہت باقی ہے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی کچھ دنیا کما لیتے ہیں، تھوڑی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، تھوڑا اپنوں کے لیے کچھ ہم محنتیں کر لیتے ہیں، بعد میں وقت نکال لیں گے اللہ کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو وہ بعد آنے سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آئے اور ہمیں اور آپ کو لے کر چلا جائے. اور قیامت میں بندہ رو رو کر اللہ سے کہے گا اللہ مجھے کچھ وقت دے دے، دنیا میں جا کر میں اپنی زندگی کی اصلاح کروں گا، تیرا فرما بردار بنوں گا. کبھی زندگی میں ایک نماز میری نہیں چھوٹے گی، کبھی ایک روزہ مجھ سے نہیں چھوٹے گا، کبھی میری نگاہیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھے گی، میرے زبان سے کبھی گالی گلوچ کے الفاظ نہیں نکلیں گے، میرے ہاتھ کبھی غلط کام کی طرف نہیں بڑھیں گے، میرے پیر کبھی گناہ کی محفلوں کی طرف چل کر نہیں جائیں گے. بندہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، جہنم کے عذاب کو دیکھ رہا ہے، اپنے نام اعمال کو دیکھ رہا ہے، ترازو کو دیکھ رہا ہے. وہ بندہ خون کے آنسو بھی روئے، پھر بھی اس کو دنیا میں لوٹنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم اپنے ایمان کی نعمت کو قدردانی کریں. اس دنیا میں کتنے بے شمار انسان ایسے ہیں جو پوری دنیا والے ان کو عقل مند سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ صحیح زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن کی نعمت دی، پھر بھی ہماری زندگیاں اور غیروں کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو. جیسے ایک کافر صبح میں اٹھتا ہے، اپنے کاروبار کی طرف نکل گیا، ہماری بھی صبح کی نماز چھوٹ گئی، صبح میں اٹھے کاروبار کے لیے نکل گئے، نہ حلال و حرام کی رعایت، نہ جائز و ناجائز کی رعایت، جیسے مرضی میں آیا ویسے پورا دن گزارتے گئے، رات میں گھر آئے کھایا سو گئے، جیسے کافر زندگی گزارتا ہے. ہماری بھی ویسی زندگی، ہماری اور کافر
مسافر کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. تو اللہ فرما رہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں میں پیدا کیا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی تکلیفوں کے ساتھ گزرے گی, مشقتوں کے ساتھ گزرے گی. اگر ہمیں کوشش کرنا ہے, اس بات کی کوشش کرے کہ وہاں کی تکلیفوں سے ہم بچ جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ مصیبت ہی کیا مصیبت ہے جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ راحت ملنے والی ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں وہ مصیبت ہی کیا مصیبت جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ راحت ملنے والی ہو. وہ راحت ہی کیا راحت ہے, وہ نعمت ہی کیا نعمت ہے جس کے بعد انسان کو ہمیشہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے, ہمیشہ انسان کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا. مفسرین فرماتے اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے انسان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے, وہ قادر مطلق ہے. انسان خود بخود نہیں بن گیا ہے, یہ انسان کو کسی اور نے بھی نہیں بنایا ہے, یہ انسان نے خود اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا ہے. اور انسان کو اپنے آپ کو خود انسان نے بنایا ہوتا تو اتنی ساری تکلیفیں وہ برداشت نہیں کرتا, بلکہ راحتوں کے اسباب اپنے لیے مہیا کرتا. اس سے پتہ چلا کہ انسان خود بخود بھی نہیں بنا ہوا ہے. جیسے دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے, دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, ہمیں اور آپ کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, انسان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے, انسان خود بخود بن گیا اور یہ دنیا یہ کائنات خود بخود بنتے چلی گئی. ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے جو بڑے امام ہیں جن کے مسلک کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں, فقہ کے بڑے بڑے 4 امام ہیں جن کا مسلک دنیا میں چلتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ہم جن کے مسلک پر چلتے ہیں مسئلے مسائل میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کے زمانے میں ایک دہریہ نے اعتراض کیا. دہریہ وہی جو کسی خدا کو نہیں مانتا, کسی کو معبود نہیں مانتا. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی, انسان خود بخود بن گیا, اس کا بنانے والا کوئی نہیں. اس دہریہ نے امام صاحب سے سوال کیا, یہی اپنا عقیدہ رکھا. امام صاحب سے بات ہوئی کہ ہم یہ معاملے کو, اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بحث کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حق کون ہے باطل کون ہے. تاریخ طے ہو گئی, میدان طے ہو گیا, جگہ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ میں, فلاں دین میں, فلاں میدان میں اور فلاں وقت میں ہم دونوں جمع ہو جائیں گے اور اس مسئلے پر, اس عقیدے پر بحث کریں گے. جب وہ تاریخ آئی, وہ دین آیا, وہ وقت آیا, سارے لوگ, شہر کے لوگ جمع ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دہریہ کا آپس میں مناظرہ ہونے والا ہے. وقت ہوا, وہ بھی حاضر ہو گیا, سارے لوگ جمع ہو گئے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے. وقت گزرتا گیا, لوگ انتظار کرتے گئے, کافی وقت گزر گیا, لوگ اوپر نیچے پریشان ہیں کہ کیا بات ہے آج امام صاحب نہیں آ رہے. وہ دہریہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے کہ شاید وہ ڈر کے مارے نہیں آئے, آج تو میری جیت ہو جائے گی. پھر کافی دیر کے بعد امام صاحب تشریف لائے. اس دہریہ نے پوچھا کہ بھئی آپ وقت جو طے ہوا تھا اس وقت مقررہ پر آپ نے یہاں اتنی تاخیر سے آئے. امام صاحب نے کہا دراصل بات یہ کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور میں فلاں بستی میں تھا, وہاں سے نکلا تو میں دریا کنارے پر پہنچا. وہاں پر آگے پیچھے کوئی نہ انسان تھا نہ کوئی کشتی تھی جو مجھے دریا کو پار کر دیتی. یہاں تک میں آتا, میں کافی دیر انتظار کرتا رہا, ٹھہرا رہا, انتظار کرتا رہا. تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں میرے پاس ایک درخت تھا. وہ درخت کی لکڑیاں کٹتی چلی گئی, آپس میں جڑتی چلی گئی اور وہ کشتی بن گئی. پھر وہ کشتی میں بیٹھا, وہ کشتی مجھے سمندر سے پار کر دیا اور میں پھر یہاں آ کر پہنچا تو مجھے اس میں دیر ہو گئی.
وہ دیریا زور زور سے ہنسنے لگا کہ دیکھو جس کو تم امام تسلیم کرتے ہو، امام مانتے ہو، وہ کتنا بے وقوف ہے۔ ایسی بات کہتا ہے جو بچے کی عقل میں بھی آنے والی نہیں ہے۔ درخت خود بخود کٹ گیا، اس کے تختے بن گئے اور کشتی تیار ہو گئی، اور اکیلا یہ کشتی میں چل کر پار کر کے یہاں پر آ گیا۔ امام صاحب نے کہا جب چھوٹی سی کشتی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، یہ پورا آسمان، یہ پوری زمین، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یہ پوری کائنات ایسے نہیں بنی ہے۔ وَالسَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، جس آسمان کی چھت کے نیچے تم زندگی گزارتے ہو اس چھت کو بنانے والے ہم ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، جس زمین پر تم چلتے ہو اس زمین کو بچھانے والے ہم ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، جس سورج سے تم روشنی حاصل کرتے ہو اس کو روشنی دینے والے ہم ہیں۔ وَالْقَمَرَ نُورًا، جن چاند میں تم نورانیت دیکھتے ہو اس میں نورانیت دینے والے ہم ہیں۔ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، جو آسمان کو ستاروں کے ذریعے آراستہ دیکھتے ہو اس کو سجانے والا میں ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں وہ ایسے نہیں چلتی ہیں، اس کو چلانے والے ہم ہیں۔ وَأَنزَلْنَا السَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا، جو آسمان سے پانی اترتا ہے اس کو وہ ایسے نہیں اترتا، اس کو اتارنے والے ہم ہیں۔ جو زمین سے غلہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، وہ ویسے نہیں نکلتا۔ کسان تو دانہ ڈال کر بھول جاتا ہے، اس کے پیچھے ہماری توجہ ہوتی ہے، اس کے زمین کے سینے کو چیرتے ہیں، اس سے غلہ ہم نکالتے ہیں، اس سے پھل فروٹ ہم نکالتے ہیں۔ جب چھوٹی سی کشتی کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتی، یہ پورا وجود، پوری کائنات کسی کے بنائے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے انسان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ کسی اور نے بنایا، بلکہ اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم اپنے بنانے والے کو یاد رکھ کر زندگی گزاریں گے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے رازق کو یاد رکھ کر زندگی گزاریں گے، اللہ آخرت بھی سنوار دے گا اور دنیا بھی ہماری جھولیوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔